ہمارے دائیں بائیں مختلف کلرز موجود ہیں. یہ گلاب کی پتیاں یہ ہمیں ریڈ نظر آتی ہیں. کلر کیا ہے ان کا؟ ریڈ گلاب ہے. بہت ساری ایسی مخلوق ہے کہ جن کو یہ ریڈ نظر نہیں آتا. ہماری آنکھ میں جو سینسر ہے جو ڈی کوڈ کرتا ہے کلرز کو، وہ ضروری نہیں کہ دوسری جو مخلوق ہے ان کو بھی یہ ریڈ نظر آئے، انہیں کوئی اور کلر اس میں نظر آتے ہیں. اللہ نے ہمیں جو کلر دیے، ہمیں جو سینس دی، اس سے ہم اسے سمجھتے ہیں، ڈی کوڈ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ بہت ساری خوشبوئیں ہیں. بسا اوقات کسی کے لیے وہ خوشبو ہوتی ہے اور کسی کے لیے وہ بدبو ہوتی ہے. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ کہیں کھانے پک رہے ہیں، کباب ہیں، بریانی ہے، تو ہم میں سے کوئی گزرے گا تو وہ اس خوشبو سے لطف اندوز ہوگا. لیکن کوئی ایسا شخص وہاں سے گزرا کہ جو میٹ نہیں کھاتا، ویجیٹیرین ہے، تو وہ ناک پہ ہاتھ رکھ لے گا، وہ اسے بو محسوس کرے گا. ایسے ہی بہت سارے کھانے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جب سڑ جاتے ہیں، گل جاتے ہیں، تو ہمیں بدبو آتی ہے، لیکن جب ہم اسے اٹھا کر کہیں پھینکتے ہیں، رکھتے ہیں، تو جانوروں کو اس میں خوشبو آتی ہے اور وہ لپکتے ہیں اس کی طرف. تو یہ جو کلر ہیں دنیا میں، جو ورائٹی ہے، ہر ملک کا جھنڈے کا کلر الگ، ہر سیاسی جماعت، ہر پارٹی کا کلر الگ، کئی رنگوں میں رنگے ہوتے ہیں. مگر قرآن کریم فرقان حمید نے ایک الگ رنگ کی بات کی. فرمایا صبغۃ اللہ، صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ کی بات کی. آقا کریم علیہ السلام نے جب صحابہ کو دعوت دی تو وہاں پر جو نصارہ رہتے تھے، جو عیسائی تھے، یہود تھے، ان کے ہاں کچھ کلچر تھے. جب بچے ان کے ہاں عیسائیوں کے ہاں پیدا ہوتے تو انہیں زرد رنگ سے غسل دیا جاتا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ اب یہ پکے عیسائی ہو گئے. اور اسی طرح یہود کے ہاں کچھ رسمیں تھیں، اور جتنے بت رکھے ہوئے تھے ان کے بھی الگ الگ کلر تھے. ہمارے یہاں بھی آج جو ہم دیکھتے ہیں، ہندوستان سے بہت سارا کلچر یہاں آیا تو بہت سارے کلر بھی آ گئے. لیکن جب صحابہ نے یہ بات کی میرے آقا کریم علیہ السلام سے کہ حضور ہم کون سے رنگ سے غسل کریں، ہم کس رنگ میں رنگیں، تو اللہ نے یہ آیت مبارکہ اتاری، صبغۃ اللہ، کہو کہ ہم نے اللہ کے رنگ کو اپنے اوپر چڑھا لیا. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. پھر فرمایا ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ بھئی سارے رنگ ہی اسی کے ہیں. وہ زمین و آسمان کا مالک ہے، سارے خزانوں کا مالک ہے، سارے رنگ اس کے ہیں، تو پھر الگ سے اللہ کا رنگ کیا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے. تو یہ رنگ کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کا رنگ کیا ہے. دیکھیے اللہ کی جو صفات ہیں اسے سمجھنا پڑے گا ہمیں کہ وہ صفات کیا ہے. مثال کے طور پہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ کریم ہے، کرم کرنے والا ہے، رحم کرنے والا. اب کسی پر اللہ کا رنگ آیا تو اس کے اندر کیا ہوگا کہ وہ بھی رحم کرنے والا ہوگا، وہ بھی عطا کرنے والا ہوگا. اللہ ستار العیوب ہے، گناہوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے. اب کسی کے اندر یہ رنگ پیدا ہو جائے اور وہ معاف کرنے والا ہو جائے، لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا بن گیا، تو کیا ہوا؟ وہ اللہ کے رنگ میں رنگ گیا. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ وہ رنگ کیا ہے. کچھ خاص ہیں اس کے لیے. المتکبر، یہ جو کبر ہے یہ اسی کی صفت ہے، اسی کو زیبا ہے، انسانوں کے لیے نہیں ہے. لیکن وہ غنی ہے اور بندہ بانٹنے والا بن جائے. اللہ کی صفت کسی شخص میں دیکھیں کہ اس پر رنگ ہے، وہ
وہ رنگ آیا ہے تو دیکھیں کہ اس کی عادات کیسی ہو گئی ہیں. وہ بندہ شکوہ کرنا چھوڑ دے گا, اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائے گا. گلے شکوے اس کی زبان پہ نہیں ہوں گے جس پہ اللہ کا رنگ ہوگا, وہ اپنے رب سے راضی ہوگا. دن مدینہ شریف میں بہت گرمی تھی, عربی میں کہتے ہیں حرارہ, گرمی کو. میرے ساتھ ایک ڈرائیور تھا, تو ایسی بات چلی کہ گرمی ہے, تو اس نے بڑی پیاری بات کی. اس نے کہا نہیں صاحب گرمی نہیں ہے, کھجوروں کے پکنے کا وقت ہو چکا ہے. یعنی اب آپ دیکھیے وہ سوچ ہی بدل گئی. جس پر اللہ کا رنگ آ جائے اس کی اینک بدل جائے گی, اس کو پھر ستم بھی کرم لگے گا, زاویہ نظر چینج ہو. بھئی آپ کھڑے ہو گئے, آپ نے ایک چشمہ پہن لیا, کلرفل چشمے آتے ہیں, گرین کلر کا چشمہ پہنا تو اب ہر چیز آپ کو کیا لگے گی, گرین گرین نظر آنا شروع ہو جائے. تو جس پر وہ رنگ چڑھتا ہے نا اس کا انداز بدل جاتا ہے, دیکھنے کا زاویہ بدل جائے گا. پھر دوسری بات, ایک ہوتا ہے رنگ, دوسرا ہوتا ہے رنگ کرنے والا, اور تیسرا وہ ہوتا ہے جس پہ رنگ چڑھتا ہے. اگر رنگ ہے تو رنگ کرے گا کون؟ رنگ کسی نہ کسی چیز پہ تو چڑھنا چاہیے نا, تو وہ کون ہے؟ دیکھیں رنگ تو رب کا ہے, صبغۃ اللہ, اللہ کا رنگ. اور یہ رنگ چڑھاتے کون ہیں؟ سبحان اللہ. یہ رنگ, یہ چمک آتی کہاں سے ہے؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے, دل بھی چمکا دے. چہرے کو چمکانے کی تو بہت ساری چیزیں موجود ہیں جس سے چہرہ چمکتا ہے. لائٹنگ چمکا دے گی آپ کو, لیکن دل کون چمکائے گا؟ یہ اللہ کا رنگ جو ہے کہاں چڑھتا ہے؟ دلوں پر. دل بدلتے ہیں, بندہ اندر سے چینج ہو جاتا ہے. ظاہری طور پہ نہیں, کوئی بندہ جو ہے وہ کوئی گورا ہو جائے گا, دل بدل جائے گا, دل میں نور داخل ہو جائے گا, وہ چمک آ جائے گی. آئے گی کس ذریعے سے؟ یہ رنگ ملتا کہاں سے ہے؟ تو وہ میرے مصطفیٰ کریم کی ذات ہے. جناب ابو بکر آئے, مصطفیٰ جان رحمت نے انہیں رنگا تو وہ ابو بکر سے صدیق اکبر بن گئے. جب جناب عمر آئے میرے حضور کی بارگاہ میں اور میرے حضور نے انہیں رنگا, اس رنگ میں تو فاروق اعظم بن گئے. عثمان آئے تو ذوالنورین بن گئے. جناب علی المرتضیٰ آئے تو شیر خدا بن گئے, مشکل کشا بن گئے. اس رنگ نے ابو ذر کر دیا, اور حبشی آیا تو رشک کمر کر دیا. عمر کر. یہ رنگ چڑھتا ہی حضور کی بارگاہ سے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے یہ رنگ آتا ہے. حضور کی ذات گرامی پر درود پڑھنے سے یہ رنگ آتا ہے. حضور کی غلامی اختیار کرنے سے یہ رنگ آتا ہے. اور یہی بلال تھے, نہ کوئی وقت تھی, نہ کوئی علم تھا, نہ حلم تھا, لیکن جب یہی بلال حضور علیہ السلام کے دامن کرم سے وابستہ ہوئے تو وہ جن کی آنکھوں میں نور بصارت کے ساتھ ساتھ نور بصیرت بھی تھا, جب سیدنا بلال حبشی پہ رنگ آیا تو وہ کہتے کہ بدر اچھا ہے فلک پر, نہ ہلال اچھا ہے, چشم بینا ہو تو دونوں سے آقا کا بلال اچھا ہے. دیکھیے آپ, یہی بات مدینہ منورہ کی ہے. جب حضور آئے تو اس سے پہلے یثرب کہا جاتا تھا, بلاؤں کا, بیماریوں کا مرکز یہ شہر. لیکن جب یہ شہر نبی ہوا, حضور کے قدم مبارک جب یہاں آئے, اس شہر کو جب نسبت ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ محبت والے کہنے لگے یہی شہر جو ہے وہ ہر قسم کی روحانی اور جسمانی بیماریوں کے لیے دارالشفا بن گیا. شہنشاہ سخن فرماتے ہیں کہ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے, نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے,
اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. یہ عز و شرف مدینہ منورہ کو. تو میں نے عرض کی کہ اس شخص نے، اس ڈرائیور نے مجھ سے کہا کہ گرمی نہیں ہے، گرمی نہیں ہے. اس نے کہا کھجوروں کے پکنے کا موسم آ گیا. دیکھ لو یہ دھوپ مدینے کا پتہ دیتی ہے، عشق والوں کو تو گرمی بھی مزہ دیتی. جب اس نے یہ بات کی نا تو میں سوچنے لگا کہ یہ دیکھو رنگ اس پہ چڑھا ہوا ہے. اس شہر کی خوبی کس خوبصورتی سے اس نے بیان کی ہے. تو جس پہ رنگ ہوگا اس کا درجن تیرا ہوگا. اسے جتنا حاصل کر کے خوشی ہوگی اتنی اسے اس کی راہ میں بانٹ کر خوشی ہوگی جو اللہ کے رنگ میں رنگا ہوگا. پر صاحبو ایک بات یاد رکھیے گا، جس پہ رنگ ہے نا، یہ رنگ وہ رنگ ہے صبغۃ اللہ، کہ یہ رنگ جس پہ چڑھ جائے پھر مٹتا نہیں ہے. کلر جو ہے نا کس کپڑے پہ سب سے زیادہ آتا ہے؟ وائٹ پہ آئے گا. اور کپڑے کی کوالٹی اگر آپ دیکھیں گے نا تو کاٹن پر سب سے زیادہ کلر آتا ہے، پولیسٹر پر نہیں آتا. یہ پرفیوم کے پیپر ٹیسٹر جو ہوتا ہے اس کے اندر کاٹن شامل کی جاتی ہے. لانگ لاسٹنگ اس کی سیٹ کرنی ہو اس میں کاٹن ملا دیتے ہیں کہ وہ زیادہ جذب کرتا ہے خوشبو کو. پولیسٹر پر خوشبو نہیں ٹھہرتی، چاہے وہ کپڑا ہو آپ اس پہ خوشبو لگائیں گے اس پہ کلر بھی نہیں آتا. کاٹن پہ بہت اچھا کلر آ جائے گا. وائٹ پہ جو چاہیں آپ کلر اس کلر میں ہو جائے گا. لیکن یہ جو میرون کلر ہے، یہ جو پرپل کلر ہے، اس پہ کلر نہیں چڑھتے، بڑی مشکل ہو جاتی ہے. اسی طرح بعض لوگ ہوتے ہیں جن کے دل سیاہ ہو جاتے ہیں، ان پہ رنگ چڑھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ وائٹ کلر ہوتے ہیں، بس جس رنگ میں چاہو اسے رنگ دو. ایک صاحب گئے ایک اللہ والے کے پاس، تو انہوں نے اس کو دیکھتے ہی اسے سب کچھ عطا کر دیا ایک نظر میں. تو جو بڑے عرصے سے خدمت میں تھے وہ کہنے لگے حضور ہم تو یہاں ایک عرصے سے آپ کی خدمت کر رہے ہیں، یہ صاحب ابھی آئے اور آپ نے ان کو اٹھا کے سب دے دیا، وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ یہ وہ چراغ لے کے گھوم رہا تھا کہ جس کے اندر تیل بھی موجود تھا، چراغ بھی موجود تھا، ساری چیزیں اس کے پاس تھیں، میں نے تو صرف اس چراغ کو روشن کر دیا. سب چیزیں پہلے سے لے کے گھوم رہا تھا. بعض ہوتے ہیں متلاشی، وہ چاہتے ہیں کہ ان پہ رنگ چڑھے، تو وہ کہیں ایسی محفل میں آ گئے، کسی کی نگاہ میں آ گئے، کام بن جاتا ہے ان کا، رنگ چڑھ جاتا ہے. لیکن بعض پولیسٹر ہوتے ہیں، بڑا مشکل ہو جاتا ہے، وہ خود بدلنا ہی نہیں چاہتے. اللہ بے نیاز ہے سائیں، وہ بے نیاز ہے. اگر اللہ کا رنگ چاہیے تو پھر آپ کو نیاز مند بن کے آنا پڑے گا، اس خواہش کو پیدا کرنا پڑے گا کہ یہ رنگ ملے. صاحبو یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ یہ رنگ جس پہ چڑھ جائے، پکا رنگ، ایسا رنگ جو اللہ کا رنگ ہے وہ کسی پر آ جائے، جیسے کپڑے پر پکا رنگ چڑھ جائے تو چاہے آپ کپڑے کو دھوپ میں رکھیں، چاہے کپڑا لیرو لیر ہو جائے، فقیر ہو جائے، لیکن اس کا رنگ بدلتا نہیں ہے. اسی طرح جس بندے پر یہ رنگ آ جائے، چاہے اس کی حالت کچھ ہو جائے، ٹوٹے ٹوٹے کر دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، یہ رنگ اس سے نہیں ہٹتا. یہ اصول ہے اس رنگ کا. جناب داتا علی حجویری 1000 سال ہو گئے، وہ جو رنگ چڑھا ہے وہ آج تک چڑھ رہا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے. میلہ کبھی کم ہوا ہے؟ ہمارے کراچی میں حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ 1350 سال ہو گئے، رنگ چڑھتا ہی جا رہا ہے. جو اس رنگ میں ایک دفعہ رنگ گیا نا، چاہے وہ غار میں رہے یا مزار میں رہے، اس کی خوشبو، اس کا رنگ بتا رہا ہوتا ہے. اور سائیں جس پر یہ رنگ چڑھ جائے نا، اس کی علامت کیا ہے؟ وہ جس محفل میں آئے گا، بے رنگ محفل بھی ہو تو وہ بھی صد رنگ ہو جائے گی. بے رونق محفل میں رنگ آ جائے گا، یعنی بے قرار محفل میں قرار آ جائے گا، بے چینی وہاں ختم ہو جائے گی. وہ گھر میں آ جائے، دفتر میں آ جائے، جس پہ اللہ کا رنگ ہے
یاد رکھیے گا، صبغت اللہ، اللہ کا رنگ، اس رنگ کے لیے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے. یہ بڑا خاص رنگ ہے، یہ اللہ والوں کا رنگ ہے. ہم جتنی بھی منقبت سنتے ہیں اس میں یہی ہوتا ہے کہ موہے اپنے رنگ میں رنگ دیجیے. تو یہ رنگ کیوں منقبت میں استعمال ہوتا ہے کہ رنگ دیں؟ اب یہاں تو صبغت اللہ، اللہ کا رنگ، اور وہاں آپ کسی ولی سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے. یہ تو غیر اللہ کی بات ہو رہی ہے، یہاں تو اللہ کی بات ہو رہی ہے. تو یہ کیا بات ہوئی؟ اصل میں بات غیر اللہ کی نہیں، اہل اللہ کی بات ہے، جنہیں اللہ نے اپنا دوست کہا. دوست کے رنگ میں رنگو گے تو تم اسی رنگ میں رنگ جاؤ. اور یہ سارے اسی راہ کے چراغ ہیں. کسی بھی چراغ کی روشنی میں، چاہے وہ چشتی رنگ ہے، نقش بندی رنگ ہے، وہ قادری رنگ ہے، وہ کوئی بھی رنگ ہے، آپ کسی بھی رنگ والے کے ساتھ چلنا شروع کر دیں، کسی بھی چراغ کی روشنی میں بڑھنا شروع کر دیں تو پہنچیں گے سراج المنیرہ تک. اور سراج المنیرہ تک پہنچ گئے تو رنگ تو وہیں سے بنتا ہے. تو یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بات تو آپ ادھر کی کر رہے ہیں، جا کہیں اور رہیں. نہیں، ہم غیر اللہ کی بات نہیں کرتے، ہم تو اہل اللہ کی بات کرتے ہیں، جنہیں اللہ نے کہا کہ یہ میرے دوست ہیں. الا ان اولیاء اللہ، وہ غیر اللہ نہیں، اولیاء اللہ ہے. ایک بادشاہ گزرے ہیں تو وہاں ایک صاحب آئے، وہ کہنے لگے، تھا وہ بہروپیہ، کہنے لگا کہ حضور بادشاہ سلامت، میں بہروپیہ ہوں، روپ دھار لیتا ہوں، آپ کے پاس آیا ہوں یہ عرض کرنے کہ میں کسی اور روپ میں آؤں گا، آپ اگر مجھے پہچان لیں تو ٹھیک ہے، کچھ نہ دیجیے گا، نہ پہچان سکیں تو کچھ عطا کر دیجیے گا. بادشاہ نے کہا بھائی ہم بھی بادشاہ ہیں، ہماری بھی نظر ہے، ایسا تو نہیں کہ تم ہمیں دھوکہ دے دو. اب وہ مختلف روپ دھار کے آتا رہا، کبھی حکیم بن کے آ جاتا، کبھی تاجر بن کے آ جاتا، کبھی کسی روپ. بادشاہ پہچان لیتا، اسے صف میں سے نکال دیتا. پھر کافی عرصے تک وہ غائب ہو گیا. ایک دن بادشاہ کو کسی محاذ پہ جانا تھا، جنگ پہ، تو وہ ایک مقام سے گزرا تو کسی نے کہا یہاں ایک اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے. بادشاہ نے کہا چلو ہم تو لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اگر وہ اللہ کا ولی ہے تو ہم دعا کرا لیتے ہیں. اس نے کافی سارے تحائف لیے، اوپر پہنچا پہاڑ کی چوٹی پہ تو دیکھا ایک بزرگ بیٹھے ہوئے. بادشاہ نے جا کے سر جھکا کے بیٹھ گیا، کہا حضور دعا کیجیے. جب بادشاہ واپس جانے لگا، اس نے تحفے تحائف رکھے تو اس شخص نے کہا بادشاہ سلامت، آپ نے مجھے پہچانا؟ کہا نہیں جی میں نے تو نہیں پہچانا. کہا میں وہی ہوں. ارے تم یہ کیا حلیہ بنایا تم نے؟ اس نے کہا میں آیا تو اس لیے تھا یہاں پر کچھ عرصے رہ کر دھوکہ دوں، نیا گیٹ اپ بنا لوں. یہاں ایک اللہ کے ولی تھے، میں ان کی خدمت میں رہنے لگا، اس رنگ میں رنگ گیا. اور آہستہ آہستہ مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ابھی تو میں بہروپ کے لیے ادھر آیا ہوں، میں جھوٹ موٹ ہی اس رنگ میں رنگا ہوں. تو میں کسی سے پانی مانگتا ہوں وہ دودھ لے کر آتا ہے، میں چنے مانگتا ہوں وہ بادام لے کر آتا ہے. تو میں نے دیکھا کہ میں تو جھوٹ موٹ اس طرف آیا تو اتنا کرم ہو رہا ہے، اگر میں سچ مچ اس راہ پہ آ جاؤں تو ہوگا کیا. میں نے رب کی بارگاہ میں توبہ کی، خوب توبہ کی، اور رب سے کہا میرے مالک تو مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے، میرا یہ بہروپ ختم کر کے مجھے یک رنگ کر دے، یہ دو رنگی میری چھڑوا دے، میرے مالک مجھے ایک رنگ کر دے. کرم ہو گیا. تو بادشاہ کہنے لگا اچھا چلو کوئی بات نہیں، یہ ساری چیزیں تم رکھو، میں ہار گیا تم جیت گئے. اس نے کہا بادشاہ سلامت، یہ سارے ہیرے جواہرات موتی آپ کو مبارک، اب مجھے اس میں سے کسی شے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. صاحبو جو اس رنگ میں رنگ جائے نا، اسے پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی. جو خدا کا ہو گیا، جو رب کا ہو گیا، پھر اسے کس چیز کی طرح.
ہم کبھی اس کے ہو کر تو دیکھیں، اس کی طرف آ کر تو دیکھیں. یہاں ہندوستان میں ایک صاحب ہے، انہوں نے کتاب لکھی عرب کا چاند، ہندو رائٹر ہے، اور کیا سیرت پر خوبصورت کتاب لکھی. اس کتاب کو پڑھ کے کئی لوگ مسلمان ہوئے ہندو. تو کسی نے ان سے پوچھا سوامی جی اتنے لوگ اسلام لے آئے، آپ کیوں نہیں لاتے؟ تو اس نے جو بات کہی وہ سننے والی. اس نے کہا بات یہ ہے کہ جب میں نے سیرت پڑھی آپ علیہ السلام کی، تو میں سیرت پڑھ کے مجھے اندازہ ہوا کہ آپ جیسی ہستی اس کائنات میں کوئی اور ہے ہی نہیں. تو میں نے وہ سب لکھا. لیکن جب میں مسلمانوں کا حال دیکھتا ہوں کہ نبی کی شان تو یہ ہے، لیکن ان کے حالات جب میں دیکھتا ہوں، ان کے معاملات دیکھتا ہوں، تو مجھے کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی. ہم اسلام کے رنگ میں نہیں ہیں، ہم صرف لبادہ پہنتے ہیں، اس رنگ میں رنگے ہوئے نہیں ہیں. میں نے 26 سال بزنس کیا، اور یہاں سندھ میں بہت سارے ہمارے ہندو برادری رہتی ہے. یقین جانیے آج تک کسی بنیے نے مجھے دھوکہ نہیں دیا، کبھی نہیں دیا، 1 روپے کا بھی دھوکہ نہیں دیا. کئی لوگوں سے میں نے کام کیا، جب بھی کسی سے واسطہ اپنوں سے پڑا ہے نہ بندہ بتا سکتا ہے نہ سہلا سکتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ہمیں اسلام کے رنگ میں رنگنا ہوگا، یہ بات یاد رکھیے. پہاڑ پر جب بارش ہوتی ہے کوئی قطرہ نہیں ہوتا پانی کا، جو زمین جتنا دامن وا کرتی ہے وہ اتنا بھرا کرتی ہے. اگر کوئی اس رنگ میں رنگنا چاہتا ہے تو اس کے اندر وہ جستجو ہو، وہ پیاس ہو، وہ تڑپ ہو، وہ اخلاص ہو، تو وہ رنگا جاتا ہے. صاحبو ہمیشہ کوشش کریں، یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنے رنگ میں رنگ دے، اپنے محبوب کی محبت کے رنگ میں رنگ دے. بڑے بڑے جن کو لوگ اسٹار کہتے ہیں کے ساتھ وقت گزارا، اداکار، موسیقار، بڑے بڑے بزنس مین دیکھے. ان حکمرانوں کو بھی دیکھا کہ جو سیٹوں پر رہے، پروٹوکول چیزیں سب رہیں. آہستہ آہستہ جب عمر بڑھتی گئی اور گرفت کمزور ہوتی گئی تو میں نے انہیں آخری عمر میں تنہا دیکھا. لیکن جس پر اللہ کا رنگ رہا، جو اس طرف آ گیا، یعنی زندگی کے گولز کو سمیٹتے سمیٹتے اپنی زندگی اس نے گول گول نہیں بنائی، بلکہ الٹیمیٹ گول کی طرف بھی اس نے فوکس رکھا، اور اللہ کے رنگ میں وہ رنگ گیا. تو میں نے دیکھا جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی گئی اس پہ وہ رنگ پختہ ہوتا گیا، محبتیں بڑھتی گئی. چاہے وہ زمین پر رہے یا پھر زیر زمین رہے، اس کے چرچے رہتے ہیں. تو اس لیے اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. صبغت اللہ، ہم نے اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا. ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.